السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ زمانے کی قسم، انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ سورۃ العصر کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں جو ہے اس کا پس منظر اور زمانے کی قسم کے متعلق اور انسان کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ، اور اس کے بعد جو ہے پہلی صفت جو ایمان ہے، 4 صفات بتائی گئیں کہ وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اگر وہ 4 صفات اگر نہیں پائی جاتی ہیں تو وہ ناکام اور نامراد رہیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو پہلی اور اہم چیز یہ ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگ خسارے سے بچنے والے وہ لوگ ہوں گے جن کے اندر ایمان ہوگا اور جو نیک اعمال کرتے رہیں گے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہیں گے۔ تو پہلی صفت ایمان کا جو ہمارا مطالعہ الحمدللہ جاری ہے، اور اس ضمن میں قرآن مجید کی چند آیات کا تذکرہ کیا گیا جہاں پر اس کا ذکر ہے، اور دوسری جو ایک حدیث جو ہے اس کا بھی تذکرہ ہم نے کیا ہے۔ آگے چند اور حدیثوں کا مطالعہ کر کے پھر ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ اب اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے جو مطالبہ ہم سے کیا جا رہا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا۔ تو اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ضمن میں ایک حدیث ہے جو ترجمہ جس کا میں پڑھتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا، اور میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کجاوا کا صرف پچھلا حصہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ بن جبل۔ میں نے کہا، حضور غلام حاضر ہے، فرمائیں۔ آپ نے سکوت اختیار کیا، پھر کچھ دور چلنے کے بعد پکارا، اے معاذ بن جبل۔ میں نے وہی الفاظ دہرائے جو پہلی بار کہے تھے، لیکن آپ نے پھر کچھ نہیں کہا۔ پھر کچھ دور چلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، معاذ بن جبل۔ میں نے تیسری بار بھی وہی پہلا جملہ کہا، یعنی حضور غلام حاضر ہے، ارشاد فرمائیں۔ تب آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تم جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ میں نے کہا، اللہ اور رسول ہی بہتر علم رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہی اسی کی بندگی کرے، یعنی اللہ کی بندگی کرے، اور بندگی میں کسی غیر کو ذرا بھی ساتھی برابری نہ بنائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دور چلنے کے بعد فرمایا، اے معاذ۔ میں نے کہا، ارشاد ہو، یہ غلام آپ کی بات غور سے سنے گا اور وفادارانہ آپ کی اطاعت کرے گا۔ آپ نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ میں نے کہا، اللہ اور رسول ہی خوب واقف ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی بندگی کرنے والے بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے۔ تو یہ ہے ایک دوسرے کے حقوق کا تذکرہ، اس سے معلوم پڑتا ہے۔ اس کی تشریح میں ہے، حضرت معاذ رضی اللہ کے بیان کا خلاصہ یہ ہے
کہ میں بالکل آپ کے قریب بیٹھا ہوا تھا، سننے اور سنانے میں کوئی دقت نہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو بڑی آسانی سے سن سکتا تھا، لیکن جو بات آپ فرمانا چاہتے تھے بڑی اہم تھی، اس لیے آپ نے 3 بار پکارا، 3 بار جو ہے معاذ کو پکارا اور کچھ ارشاد نہیں فرمایا۔ یہ اس لیے کیا تاکہ مجھ پر اس بات کی اہمیت اچھی طرح واضح ہو جائے اور میں خوب کان لگا کر بات سنوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے توحید کی اہمیت معلوم ہوئی کہ یہ جہنم کے عذاب سے بچانے والی ہے۔ جو چیز خدا کے غضب سے بچانے والی ہو اور جنت کا حقدار بنانے والی ہو، اس سے زیادہ قیمتی چیز بندے کی نگاہ میں اور کیا ہوگی۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے عبد القیس کی نمائندگی کرنے والے لوگوں سے پوچھا، جانتے ہو اللہ واحد پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر علم رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ آدمی اس حقیقت کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز ٹھیک طریقے پر ادا کرے اور زکوٰۃ دے اور رمضان کے روزے رکھے، یہ آپ نے فرمایا۔ پھر ایک اور حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی خطبہ دیا اس میں یہ ضرور فرمایا کہ جس کے اندر امانت نہیں اس کے اندر ایمان نہیں، اور جس کے عہد کا پاس نہیں اس کے پاس دین نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق جن کی پوری فہرست اللہ کی کتاب میں ہے ادا نہیں کرتا، وہ ایمان کی پختگی سے محروم ہے، اور جو شخص کسی بات کو نبھانے کا قول اور قرار دے پھر اسے نہ نبھائے، اس عہد کو پورا نہ کرے، وہ دینداری کی نعمت سے محروم ہے۔ جس کے دل میں ایمان کی جڑیں مضبوط جمی ہوتی ہیں وہ تمام حقوق کی ادائیگی میں امین ہوتا ہے، وہ تمام حقوق کی ادائیگی میں امین ہوتا ہے، کسی حق کی ادائیگی میں وہ خیانت نہیں کرتا۔ اسی طرح جس آدمی کے اندر دینداری ہوگی وہ عہد کو مرتے دم تک نبھائے گا۔ یاد رہے کہ سب سے بڑا حق اللہ کا ہے، سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اس کے رسول کا ہے، اس کی بھیجی ہوئی کتاب کا ہے، اور سب سے بڑا عہد وہ ہے جو آدمی اپنے اللہ سے اور اس کے بھیجے ہوئے نبی سے اور نبی کے لائے ہوئے دین سے کرتا ہے۔ حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ فرماتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ایمان نام ہے صبر اور سماحت کا، یعنی ایمان یہ ہے کہ آدمی اللہ کی راہ اپنے لیے پسند کرے اور اس راستے میں جو مصیبت پیش آئے اس کو برداشت کرے۔ ایمان کیا یہ کی گئی؟ آدمی اللہ کی راہ میں اپنے لیے پسند کرے، اللہ کی راہ اپنے لیے پسند کرے اور اس راستے میں جو مصیبت پیش آئے اس کو برداشت کرے اور اللہ کے سہارے آگے بڑھتا جائے، یہ صبر ہے۔ نیز آدمی اپنی کمائی اللہ کے محتاج اور بے سہارا بندوں پر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرے اور خرچ کر کے خوشی محسوس کرے، یہ دراصل سماحت ہے۔ نیز یہ لفظ نرم خوئی اور عالی ظرفی کے معنی میں بھی آتا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کے لیے دوستی کی اور اللہ کے لیے دشمنی کی اور اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روک رکھا، اس نے اپنے ایمان کو جو ہے مکمل کیا۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی تربیت کرتے کرتے اس حالت کو پہنچ جاتا ہے کہ وہ جس سے جڑتا ہے اور جس سے کٹتا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس سے جڑتا ہے اور اس سے کٹتا ہے، دین کی خاطر کسی سے محبت کرتا اور کسی سے نفرت۔ اس کی محبت اور نفرت اپنی کسی ذاتی غرض اور دنیاوی مفاد کے لیے نہیں ہوتی،
بلکہ صرف اللہ اور اس کے دین کی خاطر ہوتی ہے۔ جب آدمی کی یہ حالت ہو جائے تب سمجھو کہ اس کا ایمان مکمل ہوا۔ یہ وہ علامت ہے کہ جب یہ سمجھو کہ اس کا ایمان مکمل ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دوسری حدیث میں، ایمان کا مزہ چکھا اس شخص نے جو اللہ کو اپنا رب بنا کر اور اسلام کو اپنا دین مان کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول تسلیم کر کے خوش ہو گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اپنے آپ کو دے کر اور اسلامی شریعت کی پیروی کر کے اور اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں دے کر پوری طرح مطمئن ہے۔ اس کا فیصلہ ہے کہ مجھے کسی اور کی بندگی نہیں کرنی اور ہر حالت میں اسلام پر چلنا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی دوسرے انسان کی رہنمائی میں زندگی نہیں گزارنی ہے۔ جس شخص کا حال یہ ہو جائے تو سمجھ لو کہ ایمان کی مٹھاس جو اس نے مان لی، تو یہ اس نے جو ہے پالی دراصل۔ تو یہ ہے وہ احادیث جس کے اندر ایمان کی معنی اور بندوں پر اللہ کا حق اور اللہ کا بندوں پر حق، یہ تمام چیزیں جو ہے ہمارے مطالعے میں الحمدللہ آ رہی ہیں۔ ایک اور حدیث یہ کر کے آگے ہم بڑھتے ہیں، جس تقریباً وہی بات ہے جس میں فرمایا اللہ ایمان کامل کی علامت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس شخص کے کامل ایمان ہونے میں کوئی شبہ نہیں جس کی دوستی اور دشمنی اللہ کے لیے ہو اور جو مال خرچ کرنے اور نہ کرنے میں اللہ کی رضا کو ملحوظ رکھتا ہو۔ یہ ہے ایمان کامل ہونے کی علامت۔ تو اب جو ہے آگے ایک اور جگہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں سے خطاب کر رہا، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ یہ ہے وہ بات جو ایمان کے تعلق سے جو ہے ہمیں ملتی ہے۔ تو اب اور جو ہے ہم فی ظلال القرآن کے اندر مفسر جو ہے سید قطب شہید جو ہے ایمان کے تعلق سے چند اہم نکات اور بیان کیے ہیں، اس کا مطالعہ کر کے پھر ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ تو ایمان دراصل نام ہے اس حقیر، محدود اور فانی انسانی وجود کے جو ازلی ابدی اصل مطلق سے ربط اور تعلق کا وہ وجود مطلق جس سے کائنات کا ظہور ہوا اور پھر اس ربط اور تعلق کے نتیجے میں ایمان نام ہے کائنات سے، جو اس سرچشمہ حیات سے ظاہر ہوئی۔ ربط و اتصال کا ان قوانین سے ربط اور تعلق کا جن کی اس کائنات پر حکمرانی ہے، اور ان قوتوں اور طاقتوں سے ربط و تعلق کا جن کا ذخیرہ اس کائنات میں ہے، اور اس طرح انسان اپنی چھوٹی سی ذات کی حدود سے رہائی پا کر عظیم کائنات کی وسعتوں، اپنی ناتواں طاقت سے آگے بڑھ کر کائنات کی نامعلوم عظیم طاقتوں اور اپنی مختصر سی عمر کی حدود سے متجاوز ہو کر عبدالآباد کی مدت سے جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا متعلق ہو جاتا ہے۔ یہ ربط اور تعلق انسانی وجود کو نہ صرف یہ کہ غیر معمولی قوت حقیقی، آزادی اور وسیع ترین دائرہ کار سے ہمکنار کرتا، بلکہ ان تمام پہلوؤں کے ساتھ وہ انسان کو کائنات اور اس کے حسن و جمال سے صحیح طور پر متمتع اور لطف اندوز ہونے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اس کا ربط کائنات کی مخلوقات سے ہو جاتا ہے جن کی روحیں اس کی روح کے ساتھ محبت اور شفقت کا تعلق رکھتی ہیں، اور پھر زندگی ایک انتہائی پرمسرت سفر کی حیثیت اختیار کر لیتی ہیں، جس میں انسان کو ہر جگہ اور ہر زمانے میں ایک اہم مقام حاصل رہتا ہے۔ یہ ایک بلند سعادت ہے، نفیس فرحت اور مسرت ہے۔
کائنات اور زندگی سے انس و محبت ہے، ایسا انس اور محبت ہے، ایسا انس ایک محبت کرنے والے کو اپنے محبوب سے ہوتا ہے۔ یہ ایسی عظیم دولت ہے جس کے برابر کوئی دولت نہیں، اور جس سے محرومی ایسا خسران ہے جس کے برابر کوئی خسران نہیں۔ یعنی یہ مختصر سے جو ہے اس ایمان کی تعریف میں مفصل نے اس میں یہ باتیں لکھی ہیں۔ پھر جو ایمان کے عناصر ترکیبی ہیں وہی بلند اور بزرگ انسانیت کے عناصر ترکیبی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ خدا واحد کی پرستش اور بندگی۔ پہلا پوائنٹ، یہ چیز انسان کو ما سوا کی بندگی اور غلامی سے بے نیاز اور بلند کر دیتی، اور اس کے دل میں تمام انسانوں کے یکساں اور مساوی ہونے کا نقش بٹھا دیتی ہے۔ تمام انسان یکساں اور مساوی ہونے کا نقشہ بٹھا دیتی ہیں۔ پھر وہ کسی کے سامنے ذلیل نہیں ہوتا، نہ اس کا سر خدا واحد اور قہار کسی اور کے آگے جھکتا ہے۔ اس سے انسان حقیقی آزادی سے ہمکنار رہتا ہے۔ یہ آزادی انسان کے ضمیر اور کائنات کی حقیقت واقع کے سلسلے میں اس کے شعور سے پھوٹتی ہے۔ اس شعور سے کہ کائنات میں ایک ہی قوت اور ایک ہی معبود ہے، تمام بندنوں سے انسان کی خلاصی اور آزادی اس شعور کا بذات نتیجہ اور اس تصور کا منطقی تقاضا ہے۔ دوسرا نقطہ، اتباع دین خداوندی۔ اس سے اس ذریعے اور اس سمت کی تعین ہوتی ہے جہاں سے انسان کو افکار، اقدار، پیمانے، شرائع، قوانین اور وہ تمام امور اخذ کرنے ہیں جن کے ذریعے اس کا تعلق اللہ سے، کائنات سے اور انسانوں سے قائم ہوتا ہے۔ اس راستے کو اپنانے کے نتیجے میں خواہشات اور مصلحتیں زندگی سے خارج ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں ایمان کیسا انسان کو پروان پر لے جاتا ہے۔ پھر اس کی خواہشیں ذاتی، اس کی راہ کو اپنانے کے نتیجے میں خواہشات اور مصلحتیں زندگی سے خارج ہو جاتے ہیں اور انصاف اور شریعت ان کی جگہ لے لیتی ہے۔ اس سے مومن کو اپنے نظام حیات کی قدر قیمت کا بھی شعور ہوتا ہے، اور جاہلیت کے افکار، تصورات، اقدار اور ان تمام پیمانوں اور اقدار کے مقابلے میں جو پست زمینی روابط سے پیدا ہوتے ہیں، خدائی اقدار اور شرائع کو بلند و برتر سمجھنے میں مدد ملتی ہے، خواہ مرد مومن تنہا کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ جاہلی تصورات اور اقدار کے مقابلے میں جن افکار اور اقدار کو پیش کر رہا ہے وہ براہ راست اس اللہ کی طرف سے آئے ہیں جو سب سے بلند، سب سے قوی اور اتباع اور احترام کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ خالق اور مخلوق کے درمیان واضح رشتہ، الوہیت اور عبودیت اور دونوں کے مقام کی وضاحت اس طرح کہ اس فانی مخلوق کا رشتہ کسی پیچیدگی اور کسی واسطے کے بغیر ازلی و ابدی حقیقت خدا سے جڑ جائے، جس سے قلب کو نور، روح کو طمانینت اور نفس انسانی کو انس و اعتماد کی نعمتیں ملیں، تردد، خوف، بے چینی اور اضطراب کا ازالہ ہو، ساتھ ہی زمین میں سرکشوں اور ظالموں کی سرکشی اور استکبار اور افترا پروازیوں اور باطل طریقوں سے بندگان خدا پر غلبہ اور تسلط کا خاتمہ ہو۔ اگلا پوائنٹ، راہ خدا میں استقامت۔ یہ اس لیے کہ خیر ایک اتفاقی امر، ایک عارضی معاملہ اور ایک ختم ہو جانے والے واقعے کا روپ اختیار نہ کرے، اس کے بجائے وہ انسان کے اندرونی جذبات و داعیات سے ابھرا، اس کی متعین سمت، سفر اور متزل مقصود ہو، اس کے سلسلے میں وہ افراد باہمی تعاون کر رہے ہوں جنہیں خدائی رشتے نے ایک دوسرے سے منسلک کر دیا ہے۔ بالفاظ دیگر، امت مسلمہ واحد واضح مقصد اور واحد واضح پرچم کے ساتھ قائم ہوا، اور پھر بعد میں آنے والے اور اللہ کی مضبوطی کو تھامنے والے گروہ اس فوج میں شامل ہوتے چلے گئے۔ اللہ کی نظر میں انسان کی عزت و وقت پر اعتقاد، اس سے انسان کی ذات خود اس کی نگاہ میں بلند
اور معزز ہوتی ہے، اور اس کے دل کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ وہ اس مرتبہ بلند سے گر کر کوئی کام کرے جس پر اللہ نے اسے فائز کیا ہے۔ یہ وہ بلند سے بلند تصور ہے جو انسان اپنی ذات کے سلسلے میں کر سکتا ہے۔ وہ اللہ کے نزدیک معزز اور محترم ہے۔ ہر وہ مسلک اور تصور جو انسان کی نظر میں اس کے مرتبے کو گراتا ہے، کسی حقیر سرچشمے سے اس کا تعلق جوڑتا ہے اور ملائے اعلیٰ سے اس کا تعلق توڑتا ہے، وہ انسان کو ذلت اور پستی کی طرف لے جانے والا ہے، خواہ وہ صراحتاً یہ بات نہ کہے۔ اسی واسطے سے ڈاروینیت، فرائیڈیت اور مارکسزم کی تعلیمات وہ بدترین اور خبیث ترین چیزیں ہیں جن سے انسانی فطرت اور انسانی شعور کا سابقہ پیش آیا۔ یہ تعلیمات انسان کو اس گمراہی اور کج فکری میں مبتلا کرتی ہیں کہ ہر پستی، ہر گندگی اور ہر رذالت فطری، طبعی اور متوقع امر ہے۔ یہ نہ کوئی انوکھی اور حیرت ناک بات ہے اور نہ اس میں شرمانے کی کوئی ضرورت۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تعلیمات نوع انسانی کے سلسلے میں عظیم جرم کی حیثیت رکھتی ہیں اور شدید نفرت اور تحقیر کے مستحق ہیں۔ بخیر انشاءاللہ آئندہ ہم سلسلہ جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ان آیات اور ان احادیث کی روشنی میں جو باتیں ہمارے سامنے آئیں صحیح طریقے سے ہم اسے اخذ کریں، اور ایمان کے تعلق سے جو نکات فی ظلال القرآن سے ہم نے استفادہ کیا ہے، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ اسے صحیح سمجھیں اور وہ ہم اپنی زندگی میں عمل میں لائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔